للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ لائق عزت احترام سامعین و حاضرین، آج امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت ام سلمہ، ان کا جو اصل نام ہے وہ ہند بنت حذیفہ۔ سلمہ چونکہ آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس کی مناسبت سے کنیت آپ کی ام سلمہ بیان کی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو ان کے شوہر، ان کا نام عبداللہ ابن عبدالاسد ہے، تو انہی سلمہ بیٹے کی نسبت سے ان کی کنیت ابو سلمہ بنتی ہے۔ تو ابو سلمہ اور ام سلمہ۔ ابتدائی اسلام میں ہی ان دونوں میاں بیوی نے دین اسلام قبول کیا تھا، حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر نے۔ بلکہ بتایا جاتا ہے کہ 11ویں مسلمان عبداللہ ابن عبدالاسد یعنی ابو سلمہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے 2-3 قسم کے تعلقات ہیں حضرت ام سلمہ کے شوہر کے۔ وہ اس طرح کے ابو سلمہ کے حضور کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان ابو سلمہ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ہیں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو برہ ہیں یہ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب کی سگی بہن ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے یہ بھانجے ہیں ابو سلمہ۔ اور دوسرا ایک تعلق یہ بھی بنتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کا دودھ پیا تھا ان میں ایک سویبہ نامی خاتون بھی ہیں۔ تو انہی سویبہ نامی خاتون نے حضور کے چچا حضرت حمزہ اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس لحاظ سے ابو سلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بھی بنتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے مختصر سا ان کا تعارف بتا دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی میں نے عرض کیا کہ ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو مدینہ طیبہ سے پہلی یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تھی مسلمانوں نے۔ یہ دونوں میاں بیوی اس ہجرت کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں، اور ہجرت مدینہ بھی یعنی دوہرا اجر انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور ان کے 4 بچے تھے، عمر، سلمہ، زینب اور درہ، یعنی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے انہوں نے ہجرت مدینہ کی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں 1 سال پہلے ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے حضور نے مدینہ میں بھیج دیا تھا، جیسا کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا نام آتا ہے۔ حضور نے اپنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ان کو مدینہ بھیج دیا تھا، اور انہوں نے پھر ایسا ماحول وہاں پہ جا کے بنایا
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، چند ایک گھرانوں کے علاوہ ان کی تبلیغ دین کی وجہ سے تقریباً اہل مدینہ سارے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ تو انہی خدمات میں حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ، ان کی بھی خدمات آتی ہیں کہ حضور کے ہجرت مدینہ سے پہلے ہی یہ مدینہ طیبہ میں پہنچ چکے تھے۔ اچھا، اب غزوہ احد کی جب جنگ ہوتی ہے تو ابو سلمہ وہاں پہ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، بڑی بہادری سے لڑے، تو ایک تیر ان کے کندھے پہ لگا، بہت زخمی ہو گئے تھے، واپس آئے، علاج معالجہ ہوا، صحت یاب ہو گئے تھے۔ پھر 1 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ بنایا اور ان کی سربراہی ابو سلمہ کو دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پہ جہاد کرنا ہے۔ 29 دن کم و بیش انہوں نے وہاں پہ جہاد کیا، کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے، لیکن مسلسل وہ جو جد و جہد میں رہے، جہاد کی حالت میں رہے، تو وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا ہے۔ اور 4 سن ہجری جمادی الثانی کے مہینے میں پھر ان کا اسی دوبارہ زخم تازہ ہوا اور وہ پھر جسم میں پھیلتا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے خود جنازہ پڑھایا ان کا، بقی شریف میں ان کی تدفین ہوئی۔ اب حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 بچوں کی کفالت لے کے یہ بہت غمگین رہتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے گھر میں، جا کے دلاسا دیا، آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے، اور تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذہ وعوضنی عنہا خیرا منہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ، میں جو مصیبتیں برداشت کر رہی ہوں، میری ان مصیبتوں پہ مجھے اجر عطا فرما، اور زندگی کا جو میں نے نقصان کیا ہے، نقصان اٹھایا ہے، نقصان کیا کہ مسلسل سفر کی حالت میں ہجرت ہو رہی ہے، پھر دوسری ہجرت، پھر شوہر کا بھی اب سایہ اٹھ گیا، یہ جو مصائب اور مشکلات میرے اوپر آئی ہیں، حضور نے دعا سکھائی کہ ام سلمہ یہ دعا کیا کرو، اللہ مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما دے، جسے ہم کہتے ہیں نعم البدل عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتے ہیں کہ حضور کے اس کہنے کے بعد میں خاموش رہی، یہ دعا میں نے نہیں پڑھی، اتنا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ جو مصیبتیں میری زندگی کا حصہ بنی ہے، اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اگلی جو بات تھی نا، وَأَوِّدْنِي عَنْهَا خَيْرًا مِنْهَا، یہ جو اب میرے اوپر مصیبت آئی ہے میرے شوہر کے انتقال کی، حضور نے دعا سکھائی کہ اللہ مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما دے۔ یہ کہتی میں خاموش رہتی تھی، اس لیے کہ میں جب یہ دیکھتی کہ میرے شوہر سے اچھا کون سا آدمی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی ان کو، میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے پہلی ہجرت بھی کی، اس نے مدینے کی ہجرت بھی کی، اس نے بدر میں شرکت کی، اس نے احد میں شرکت کی، اور ہجرت کرنے والوں میں حضرت ام سلمہ مہاجر خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ میرے شوہر نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا، تو ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کہنے لگی کہ ہمارے نبی ہیں، انہوں نے مجھے فرما دیا ہے کہ دعا مانگا کرو، میں نے دعا مانگ لی حضور کے کہنے پہ کہ اللہ مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما دے۔ کچھ ہی دن گزرے تو حضرت صدیق اکبر کا پیغام آیا کہ 4 بچے آپ کی کفالت میں ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ 4 بچوں کی کفالت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ نکاح کر لو۔ کہتی ہے اس وقت مجھے سمجھ آئی، میں جو یہ اندازے لگاتی تھی کہ میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا ہے، جب حضور کے نکاح کا پیغام آیا مجھے سمجھ آ گیا کہ حضور کی یہ والی دعا ہے، اور اللہ نے وہ دعا میری قبول کر لی، اور میرے شوہر سے بہت اچھے پھر شوہر یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔
جتنی بھی حضور کی امہات الازواج المطہرات تھیں ان میں سب سے بڑی عمر کی حضرت ام سلمہ تھی۔ حضور کے نکاح میں آئیں، اب ان کے چاروں بچوں کی کفالت حضور کیا کرتے تھے۔ جملہ اخراجات ان کے ضروریات تھیں، جب تک وہ خود کفیل نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام معاملات اپنے ذمہ لیے۔ اور پھر یہ تھا کہ عمر کی چونکہ بڑی تھی، اہم ترین معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، بسا اوقات تو بھی مجھے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے شجرے، اہل بیت اطہار کے شجرے، ان کی تاریخیں میری طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک ذمہ داری بھی یہی ہے، کام بھی یہی ہے، اور یہ شجروں میں پھر جانا، ان میں عرق ریزی کرنا، پھر تعلقات کس طرح کے تھے اہل بیت اطہار کے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ، یہ جس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، یعنی اس میں مزہ کتنا ہے، کتنی مقدس ہستیوں کے تذکرے آپ بار بار پڑھتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک اپنے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ اس دنیا میں رہتا ہے نا، وہی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات چونکہ میرے مطالعے میں چیزیں رہتی ہیں، میں بات کر جاتا ہوں، میرے لحاظ سے وہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، کیونکہ بار بار وہ میرے مطالعے میں آئی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے اعتبار سے وہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت بات کرنا چاہی کہ حضور میں آپ کی کفالت میں رہتا ہوں، آپ ہی میرے سارے معاملات دیکھتے ہیں، تو پھر میرے رشتے کی بات حضور آپ اپنی صاحبزادی سے کریں، یہ سوچتے تھے۔ میں حضور سے بات کروں گا، پھر حیا آتی تھی کہ میں حضور سے بات کیسے کروں۔ انہوں نے آ کر حضرت ام سلمہ سے بات کی تھی، حضرت علی نے، کہ آپ تمام امہات المومنین میں سب سے بڑی عمر کی ہیں، اور اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے ہیں، تو آپ اگر اس لحاظ سے میری طرف سے حضور کے ساتھ بات کر لیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس طرح پھر حضرت ام سلمہ نے حضور سے بات کی کہ حضور اپنی صاحبزادی کے لیے کیا سوچا، تو حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ تم بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ اپنے گھر کے پلے ہیں، نوجوان ہیں، اور آپ نے ہی ان کی کفالت کیا، تو اچھا نہیں ہے کہ سیدہ زہرا بطول کا نکاح آپ حضرت علی کے ساتھ کر دیں۔ تو پھر بات چلی اور پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان پہ اعتماد کرتے تھے، اور بڑی معاملہ فہم خاتون تھی۔ ہم یہ تاریخی حوالہ جب پڑھتے ہیں کہ 6 سن ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے جس وقت گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو کفار اور مشرکین نے راستہ روک دیا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کا جسے ہم تاریخی واقعہ کہتے ہیں، واقعہ پیش آیا تھا، اس میں چند ایک شرطیں لکھی گئی تھیں کہ 10 سال تک اہل مدینہ اور اہل مکہ کی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ بھی بات لکھی گئی کہ مکے کا کوئی بھاگا ہوا آدمی مدینے آ جائے، ہم اسے واپس کر دیں گے، لیکن مدینے کا بھاگا ہوا اگر کوئی مکے چلا جائے تو واپس نہیں لیں گے، وہ جائے پھر، کیونکہ جسے مدینے میں رہنا پسند نہیں ہے وہ جائے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک اور شرط لکھی گئی کہ اس سال مسلمان تو عمرہ نہیں کر سکتے، اگر وہ آئندہ سال آنا چاہیں تو اہل مکہ اس کا راستہ نہیں روکیں گے، ان کو آنے دیں گے۔ حضور نے یہ شرط تسلیم کر لی کہ اس سال عمرہ نہیں کرتے۔ اب صحابہ کرام کے اندر بڑی تشویش تھی کہ حضور ہم تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنی قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، تو اب ہم واپس جائیں گے بغیر عمرہ کیے۔ حضور نے فرمایا کہ بس یہی معاہدہ طے پا گیا، اب تمہیں چاہیے کہ میری بات مانو اور واپس چلو۔ صحابہ کرام اس لحاظ سے کہ حضور شاید آپ نے ہمارے بارے میں یہ سوچا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مقابلہ بھی کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت یہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ اگر ہم مکے میں جاتے ہیں تو ہمیں جنگ کے ذریعے جانا پڑے گا، اس دفعہ اگر جنگ کے ذریعے جانا پڑا تو اب آئندہ بھی جب بھی مکے آئیں گے تو ہمیں لڑائی کے ساتھ ہی داخل ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس سال اگر ہم عمرہ نہیں کرتے،
اگلے سال آتے ہیں تو صلح کے ساتھ جائیں گے، وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام بار بار یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور عمرہ ادا کیے بغیر ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو ام سلمہ سے حضور نے مشورہ کیا کہ ام سلمہ تم بتاؤ۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں صحابہ کرام کو بات کر لوں، یہ میری بات نہیں سن رہے۔ یہ گستاخی مراد نہیں تھی یا حکم عدولی نہیں تھی، صحابہ اپنے جذبات میں تھے کہ شاید حضور نے اس لیے وعدہ کر لیا کہ ہم کمزوری کی حالت میں ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور حضور آپ اپنے صحابہ کو جانتے ہیں نا، یہ آپ کی اداؤں پہ اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اگر انہیں فرماتے رہیں گے نا تو شاید یہ آپ کی وہ بات نہ مانیں، لیکن اگر حضور آپ خود اٹھیں اور آپ احرام کھول کے سادہ لباس پہن لیں اور آپ حلق کروا لیں جو کہ عمرے کا آخری رکن ہوتا ہے، جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں رہے گا، وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے تو آپ نے حلق کروایا اور اس کے بعد کپڑے چینج کر لیے۔ سارے صحابہ کی دوڑ لگ گئی تھی، اتنی ان کی دوڑ لگی کہ ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع ہو گئے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ نے اس وقت معاملہ جو صحابہ کرام نے سلجھایا تھا یہ مشورہ دے کے، اور اس کے علاوہ بہت ساری عقیدے کی چیزیں انہوں نے سمجھائی ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ یہی صلح حدیبیہ کے بعد جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا تو حضور نے اپنے بال یوں پکڑ پکڑ کے صحابہ میں تقسیم کیے تھے، فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کو بھی جا کے دینا۔ تو حضرت ام سلمہ کے پاس کچھ بال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مدینہ طیبہ میں جب بھی کسی کی شکایت ہوتی کہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ یوں وہ بال مبارک لے کے برتن میں ڈال دیتی تو بال کو غسل ہو جاتا، وہ بال نکال کے اپنے پاس رکھ لیتی، وہ پانی جس مریض کو پلایا جاتا اللہ اسے شفا دیتا تھا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں ایک عقیدے کی بات بھی سمجھائی۔ اور آپ ہی فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو میں نے حضور کے جسم پہ یوں ہاتھ رکھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی مہینے گزر گئے، ہاتھوں کو دھویا بھی جاتا ہے وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے کئی مہینے گزر گئے، حضور کے جسم کو چھوا تھا میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو مصطفیٰ میرے ہاتھوں سے آتی رہی۔ پھر یہ ان خوش نصیب حضرات میں یہ شامل ہوتی ہیں جنہوں نے حضرت جبریل امی کو خود دیکھا ہوا ہے، حضرت ام سلمہ نے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت اعتماد کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب جبریل امی نے آ کے حضور کو یہ خبر دی کہ آپ کا نواسہ حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ہی وہ مٹی عطا فرمائی تھی کہ یہ اپنے پاس رکھو، جب اس میں تازہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ اسی دن حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ امام ذہبی فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین مدینہ طیبہ چھوڑ کر آپ کوفے کی طرف گئے تھے، حضرت ام سلمہ ہر روز وہ شیشی اٹھاتی اور اسے چیک کیا کرتی تھیں، وہی مٹی تھی، وہ دیکھتی تھیں۔ تو 10 محرم کے دوپہر کے دن آپ نے دیکھا تو اس میں خون بنا ہوا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ خیر کرے، اب جو حضور مجھے خبر دے کے گئے تھے تو آج کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج کا دن ہی ہو۔ جب قافلہ واپس آیا اور اس سے خبر ملی کہ 10 محرم دوپہر کے وقت میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، آپ سمجھ گئیں یہ وہ حقیقت تھی جو حضور نے پہلے سے بتائی تھی۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کو خبر ملی تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اتنا غمگین رہی، واقعہ کربلا کے بعد اتنا غمگین رہی، اسی غم میں ہی چند ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا 62 سنہ ہجری میں۔ 84 سال آپ نے عمر پائی، اور جنت البقیع شریف میں وہ احاطہ جہاں پہ ازواج المطہرات کے مزارات تھے ایک ہی احاطے میں، اور یہ حضور کی ازواج المطہرات میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔
عمر بھی سب سے زیادہ تھی، سب سے عمر پائی، سب سے آخر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو ان کی جو خصوصیات ہیں آخر میں وہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، دوہری ہجرت کا انہوں نے اجر پایا ہے، پہلی مہاجر خاتون ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے بڑی عمر کی ہیں، اور حضور ان پہ اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ گھریلو معاملات میں انہی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر فقہائے صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہائے صحابیات میں ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر صحابہ کرام کے فتوے اکٹھے کیے جائیں تو خواتین میں سب سے بڑی کتاب فتاوی جات کی حضرت ام سلمہ کی بنے گی۔ اپنے گھر میں مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور آپ حیران ہوں گے ان کے مدرسے میں کون کون آ کے دین سیکھتے تھے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آ کر پڑھا کرتی تھی، حضرت ام سلمہ سے۔ ایسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ ان نیک ہستیوں کو تو خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔